باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم طاسین تلک آیات القرآن وکتاب مبین ہدی وبشری للمؤمنین الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وهم بالآخرة هم یوقنون ان الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم آمالهم فهم يعمهون أولئك الذين لهم سوء العذاب وهم في الآخرة هم الأخسرون وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم صدق الله العظيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورۃ النمل 27 نمبر سورہ، 93 آیات ہیں اور 7 رکوع ہیں. کچھ ڈسٹنگوش قسم کی کوالٹیز ہیں اس صورت میں. حضرت سلیمان علیہ السلام کا قصہ، ملکہ سبا کا قصہ، چونٹیوں کے ساتھ ان کے مکالمے کا قصہ اس صورت میں آیا ہے. 3 ہو گئے. چوتھا ڈسٹنگوش اس صورت کا کیا ہے؟ دعوت العرض کی بات کی گئی ہے. 4 ہو گئی امتیازی خصوصیات اس صورت کی. ٹھیک ہے. اور اس صورت کا پچھلی صورت کے ساتھ کیا ربط ہے؟ سورۃ الشورى پوری کی پوری ڈرانے والی باتوں پر مبنی تھی. وہ شروع ہی ڈرانے سے ہوئی تھی اور یہ صورت شروع ہی خوشخبری سے ہو رہی ہے. ایک ربط یہ ہو گیا. دوسرا ربط کیا ہے اس کا؟ کہ سورۃ الشورى میں ساری بات رسالت پہ ہوئی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا کہتے ہیں، ایسا کہتے ہیں، ایسا کہتے ہیں، ایسا کہتے ہیں. یہ صورت ساری کی ساری آخرت کے دلائل پر مبنی ہے، لیکن آخرت کے دلائل ڈرا کے نہیں. اس صورت کا بہت سارا پورشن اللہ تعالیٰ کی اعلیٰ، اللہ کی آیات بتا کے پھر بتایا گیا ہے. وہ دن رات کو چلانے والا، وہ 2 سمندروں کو درمیان سے علیحدہ رکھنے والا. مطلب اس صورت کا اس کے ساتھ ربط یہ ہے، وہاں رسالت کی بات ہے یہاں پر، اور ہے بھی وہ ایام اللہ کے ذریعے. وہ قوموں کے مختلف حالات بتائے گئے ہیں کہ یہ قوم بھی تباہ ہو گئی، وہ قوم بھی تباہ ہو گئی، لیکن اس صورت میں آخرت کی بات ہے اور ہے بھی اعلیٰ اللہ کے ذریعے، اللہ کی نعمتوں کے اظہار کے بعد. اور یہ صورت پوری اگر میں ایک لفظ میں بیان کروں تو یہ شکر ہے. شکر گزاری کے بہترین طریقے اس صورت میں سکھائے گئے ہیں. اور اگزامپل جس پروفٹ کی دی گئی ہے ان کو اللہ تعالیٰ نے نعمتوں میں سے سب سے اونچی نعمتیں عطا کر رکھی تھیں. حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کچھ انہوں نے مانگا نا، کیونکہ انہوں نے کہا تھا اللہ مجھے ایسی سلطنت عطا کر کہ میرے بعد یا مجھ سے پہلے کسی کو نہ دیو، اور پھر اللہ نے ایسی ہی عطا کی. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے میرے بھائی سلیمان یہ دعا مجھ سے پہلے مانگ چکے تھے، ورنہ میرا بھی دل چاہتا ہے کہ میں ایسی ہی چیز مانگوں. غالباً اللہ کا میں بیشی معاف کرے. مطلب مفہوم حدیث یہی ہے. اچھا، اس میں کچھ ریپیٹڈ تھیمز ہیں اس صورت میں. بہت خوبصورت صورت ہے. جب میں اس کو رات سے پڑھ رہی تھی اور آج بھی پڑھ رہی تھی تو میں حیران ہو گئی کہ اس کی ریپیٹڈ تھیم اتنی خوبصورت ہے. اور ایکویلٹی ہے. قرآن کا تعارف 4 جگہوں پر کروایا گیا ہے. آیت نمبر 1، آیت نمبر 6، آیت نمبر 76 اور آیت نمبر 93. اور مسلمان کا تعارف بھی 4 جگہوں پر کروایا گیا ہے. آیت نمبر 31 اللہ تعالیٰ علیہ واتونی مسلمین. آیت نمبر 44 وَأَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمَانَ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. آیت نمبر 81 إِن تُسْمِعُ إِلَّا مَن يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا مِنْهُمْ مُسْلِمُونَ. آیت نمبر 91 وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ. کتنا امیزنگ ریپیٹڈ تھیم ہے اور بیلنس ہے. قرآن کا تعارف 4 مرتبہ، قرآن کے مقاصد 4 مرتبہ، اور اللہ کی فرما برداری، مسلمان کے مقاصد اور اللہ کی فرما برداری کے بعد بھی 4 مرتبہ ہوئی ہیں. اس صورت میں کچھ ریپیٹڈ ورڈز ہیں. عرش کا ورڈ 5 دفعہ یوز ہوا ہے. آیت نمبر 23 وَلَهَا عَرْشٌ عظیم. ملکہ کا عرش بہت عظیم تھا. اور پھر رب العرش العظیم آیت نمبر 26. الہم اللہ یہ بھی 5 مرتبہ استعمال ہوا ہے. کیا اللہ کے سوا کوئی اور خدا بھی؟ 60، 61، 62، 63، 64 5 مرتبہ یہ استعمال ہوا ہے.
اور ایک امیزنگ بات، 9 عذاب جو قوم موسیٰ پر آئے، قوم فرعون پہ آئے، ٹھیک ہے، 9 سردار حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کے، اور مکہ کے سرداروں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی سازش کی. یہ بات بھی سرداری ان کے سرداروں کے نظام کے ذریعے بتائی گئی، اور اللہ کی صفات جو بتائی گئیں وہ بھی 9 ہیں. یہ اتنی امیزنگ کچھ آرڈر ہیں اس صورت کے. اب اس کا سینٹرل آئیڈیا شکر گزاری بذریعہ اعلیٰ اللہ، اور آخرت کے دلائل بذریعہ اعلیٰ اللہ. اعلیٰ اللہ کیا ہے؟ اللہ کی نعمتیں. آپ چاہیں تو اردو میں لکھیں، چاہیں تو انگلش میں لکھیں، یا اعلیٰ اللہ ہی لکھیں. میں نے ایک ٹرمینالوجی میں یوز کرتی ہوں تو وہی ہے، سینٹرل آئیڈیا ہے. پہلے میں نے آپ کو بتائی ریپیٹڈ تھیمز، اب میں آپ کو بتا رہی ہوں سینٹرل آئیڈیا. پہلا پارٹ ہے 1 نمبر آیت سے لے کر 6 تک، انٹروڈکشن اور پرپز آف قرآن، قرآن کا تعارف اور قرآن کے مقاصد، اس کو اردو میں بولیں تو. دوسرا پارٹ ہے 7 سے لے کر 14 آیت تک، موسیٰ علیہ السلام کا قصہ. اور سب سے لانگ اس صورت کا جو پورشن ہے 15 سے لے کر 44 آیت، حضرت سلیمان علیہ السلام کا قصہ. مطلب مین ہیڈنگ اس کا حضرت سلیمان علیہ السلام ہے، اس میں سب ہیڈنگز ہیں. پھر حضرت سلیمان کی ملکہ سبا کے ساتھ وہ کنورسیشن ایک بالکل علیحدہ معاملہ ہے. پھر حضرت سلیمان علیہ السلام کی حدود کے ساتھ کنورسیشن ایک بالکل علیحدہ معاملہ ہے. اور پھر حضرت سلیمان کی چونٹیوں کے ساتھ، چونٹی ملکہ چونٹی کے ساتھ کنورسیشن. یہ 3 اس میں 3 سب ہیڈنگز ہیں. پہلی ہیڈنگ کیا ہے؟ 15 سے لے کر 44 تک حضرت سلیمان. آپ حضرت سلیمان لکھیں گے تو پھر باقی سب آپ کو خود بخود یاد آ جائیں گی. 45 سے 53 حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کا قصہ ہے، قوم سمود جسے کہتے ہیں. ففٹی 54 سے 59 تک قوم لوط کا انجام ہے، لوط علیہ السلام کی قوم کا انجام. 60 سے لے کر 69 تک یہ سوالات ہیں. اللہ نے پوچھا ہے امن امن امن، جس میں سے ایک آیت مجھے آتی ہے امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض االہ مع اللہ. ان کے سب کے آخر میں اللہ نے یہ پوچھا ہے. اللہ تعالیٰ کی صفات، نیچر کی صفات. اور لاسٹ پارٹ 70 سے لے کر 93 تک مناظر قیامت اور قرب قیامت کی نشانیاں. مناظر قیامت تو اور بھی بہت سی صورتوں میں بیان ہوتے ہیں نا. میں نے آپ کو بتایا نا اس صورت کی کچھ ڈسٹنکٹیو کوالٹیز ہیں. وہ کیا ہیں؟ وہ قرب قیامت کی نشانیاں. پھر قرآن کے مقاصد ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ہر داعی قرآن کو تسلی دی گئی ہے کہ قرآن کا مبلغ بطور سفیر ہوتا ہے، وہ اللہ کا سفیر ہوتا ہے. اب میں شروع کروں گی 1 بائی 1 ایک ایک پارٹ کی سمری کرانا. لیکن میں آپ کو یہ بتا دوں کہ میں نے سمری میں جن 2 پارٹس کو چوز کیا ہے وہ ہیں 3 اور 6، حضرت سلیمان علیہ السلام اور نیچر. ان کو میں ڈیٹیل کے ساتھ بیان کروں گی اور پھر اسی کی بنیاد پر ساری صورت کی سمری کرا دوں گی. ٹھیک ہے؟ ایوری تھنگ از کلیئر. ریپیٹڈ تھیم ہے اس صورت میں. 4 بار مسلمان کی ڈیفینیشن آئی ہے اور 4 بار قرآن کی ڈیفینیشن آئی ہے. عرش کا لفظ 5 دفعہ ریپیٹ ہوا ہے. وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمُ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ یہ 5 ٹائم ریپیٹ ہوا ہے. یہ کوسچن اللہ تعالیٰ نے کیا ہے. پہلے بھی بات بھی کوسچن سے شروع کی ہے، امن یجیب المضطر. پھر آخر میں بھی کوسچن ہے أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ. ایک طرح سے 10 کوسچن بنتے ہیں. اینڈ بھی کوسچن، شروع بھی کوسچن، 5 کے 10 کوسچن بنتے ہیں. اور اس کا پریویس صورت کے ساتھ کنیکشن کیا ہے؟ وہاں رسالت کی بات تھی، رسالت پر اعتراضات تھے، ان کے دلائل تھے، اور وہ دلائل تھے بھی ایام اللہ کے ذریعے، قوموں کی تباہیوں کے حالات سے. یہاں پر آخرت کے دلائل ہیں لیکن ہیں بھی سائنٹیفک فیکٹس کے ذریعے، اعلیٰ اللہ کے ذریعے، اللہ کی نعمتوں کے ذریعے.
تو اس طرح سے حضرت سلیمان علیہ السلام پر بھی نعمتوں کی اللہ نے بارش کی ہے اور پھر ان سے شکر گزاری کا مطالبہ کیا ہے، اور ہر انسان کو بھی اللہ نے نیچر کے نعمتیں بتائی ہیں اور پھر کس چیز کا مطالبہ کیا ہے؟ شکر گزاری کا۔ اور اس صورت کی بہت امیزنگ بات جو میں نے آپ کو بتائی ہے کہ قصہ موسیٰ علیہ السلام میں 9 عذابوں کا تذکرہ ہے۔ پہلا پارٹ چھوڑ دیں دوسرے پارٹ میں، پھر تیسرا پارٹ چھوڑ دیں چوتھے پارٹ میں قوم صالح کے 9 سرداروں کا تذکرہ ہے۔ یہ 9 کی بہت امیزنگ تھیم آ رہی ہے۔ 5 پارٹ چھوڑ دیں 6 پارٹ میں نیچر کی 9 صفات آ رہی ہیں۔ اٹ از ٹو مچ امیزنگ۔ اور پھر لاسٹ پارٹ کو چھوڑ دیتے ہیں، اور پہلا اور لاسٹ پارٹ قرآن کے بارے میں ہے کہ یہ ہدایت ہے مومنین کے لیے، یہ خوشخبری ہے مومنین کے لیے۔ آیت نمبر 2 میں بھی یہی بات ہے اور پھر لاسٹ میں بھی یہی بات ہے، وہ میں آیت نمبر بتا دیتی ہوں ابھی آپ کو ہر پارٹ کو جب انالائز کرنا شروع کرتے ہیں۔ سلیمان علیہ السلام کے پہلے سے شروع کرتے ہیں اور پھر حضرت سلیمان علیہ السلام کے قصے کو۔ پہلے جو 6 آیات ہیں قرآن پاک کا تعارف ہے، طاسین تلک آیات القرآن و کتاب مبین۔ یہ جو نشانیاں ہیں، جو احکامات ہیں، جو قصے آپ کو سنائے جا رہے ہیں، یہ قرآن کا حصہ ہے، یہ مصحف ہے، قرآن بھی ہے ایٹ اے سیم ٹائم اور کتاب مبین بھی ہے۔ بار بار پڑھی جانے والی تقریر کو، بار بار کی جانے والی تقریر کو قرآن کہتے ہیں۔ قرا تقریر اسی سے ہوتی ہے جو بار بار ریپیٹ کی جائے، کہتے ہیں فلاں جگہ تقریر ہے، تقریری مقابلے ہوتے ہیں۔ قرآن کا روٹ ورڈ قرا ہے، تقریر اسی سے ہوتا ہے۔ و کتاب مبین ایٹ اے سیم ٹائم کہ میں سورۃ شعراء کی سمری کراتے ہوئے میں ان دونوں کا ڈیفرنٹ آپ کو بتا چکی ہوں بڑا ڈیٹیل میں، ٹھیک ہے۔ ہم آگے چلتے ہیں۔ ہدی و بشریٰ للمؤمنین، یہ کتاب کیا ہے؟ ہدایت بھی ہے اور خوشخبری بھی ہے۔ کس کے لیے؟ کنڈیشن ہے ایمان والوں کے لیے۔ آیت نمبر 77 وَإِنَّهُ لَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ یہ میں نے آپ سے کہا نا، پہلے اور لاسٹ پارٹ میں ایک خاص کمبینیشن ہے۔ قرآن کے پرپز جو بتائے گئے ہیں، ہدایت اور رحمت ہے۔ یہاں پر کیا ہے؟ ہدایت اور خوشخبری ہے۔ ہدایت کامن آ رہا ہے دونوں میں، امیزنگلی، یعنی گائیڈنس اس کا بیسک پرپز ہے، انسانوں کی رہنمائی کرنا، انسانوں کو نیویگیشن میپ کی طرح ان کے روزمرہ کے چھوٹی سے چھوٹی ڈیٹیل، گھریلو زندگی سے لے کر باہر کی زندگی سے، زمین کے انوائرمنٹ سے لے کر گلوبل انوائرمنٹ، اس کے آسمانوں کے انوائرمنٹ تک، ہر چیز کی گائیڈنس اس کتاب میں موجود ہے۔ اسی طرف توجہ نہیں دیتے ہم، ہدایت کے لفظ کو سرسری سے لے کے آگے چل پڑتے ہیں۔ اور بشرا یہاں پر کہا گیا اور رحمت یہاں پر کہا گیا، خوشخبری بھی ہے، رحمت بھی ہے۔ لیکن وہ لوگ جو آخرت پہ ایمان نہیں رکھتے اور ان کے اعمال ان کو بڑے خوبصورت معلوم ہوتے ہیں، تو آخرت کی بات میں نے کہا نا، اس صورت میں کیا ہے؟ اگر ون ورڈ میں کہیں تو آخرت بذریعہ اعلیٰ اللہ۔ آگے آیت نمبر 7 سے سیکنڈ پارٹ شروع ہو رہا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ۔ موسیٰ علیہ السلام کا قصہ آپ سورۃ قصص میں بھی پڑھیں گے ڈیٹیل میں، اور سورۃ قصص کا قصہ ون آف مائی فیوریٹ قصہ ہے۔ آپ اس سے پہلے سورۃ شعراء میں بھی ڈیٹیل میں پڑھ چکے ہیں، تو ہم اس پر ایمفیسائز نہیں کرتے، ہم اس چیز پر ایمفیسائز کرتے ہیں جو ہم نے نئی بات اس صورت میں دیکھی ہے، ٹھیک ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آگ دیکھی تو پھر کیا کہا؟ او آتیکم بشہاب قبس لعلکم تصطلون، کہ میں نے ایک شعلہ چمکتا ہوا دیکھا ہے، شاید کہ میں تم لوگوں کو گرم کر سکوں اس کی گرمائش سے۔ یہ ورڈ نوٹ رکھیے گا، میں ابھی آپ کو اس کو ڈیٹیل میں بتانے والی ہوں سائنٹیفک فیکٹس میں۔ ذرا سنیں شہاب ثاقب کے بارے میں۔ اس کرے پر، یعنی کہ ہماری زمین کی اس میں اورا میں ایک کرہ ہوتا ہے نا، ایک
مطلب بال کی صورت میں ہماری زمین ہے، اور اس کے ارد گرد جتنی گیسوں کا مجموعہ ہے اس کو اس کا کرہ کہتے ہیں، یعنی کسی چیز کا حالہ. اس کرے پر 500 میل کی بلندی تک ہوا کا ایک ایسا کثیف چادر تان دی گئی ہے جو شہابوں کی خوفناک بمباری سے اسے بچائے ہوئے ہے. 500 میل تک اللہ تعالیٰ نے ایک لیئر چڑھا دی ہے، ایک چادر کی طرح اس زمین کو پروٹیکٹ کیا ہے، ورنہ روزانہ 2 کروڑ شہاب جو 30 میل فی سیکنڈ کی رفتار سے 1 سیکنڈ میں 30 میل کا فاصلہ طے کر لیں، اتنی شدت کے ساتھ زمین کی طرف گرتے ہیں. اگر اللہ تعالیٰ یہ درمیان سے وہ ہٹا دے، یہ لیئر ہٹا دے، تو زمین پر لائف پاسبل ہی نہیں ہے. کون بچے گا؟ وہ تو ایسے بم ہوں گے کہ ان کی زد میں آنے سے تو کوئی بھی نہیں بچے گا. یہ بات یاد رکھیے گا، کیونکہ اس صورت میں اعلیٰ اللہ کی بات ہے. دیکھیں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے شہاب کا لفظ پہلے یوز نہیں کیا. ہم نے سورۃ طٰہٰ میں بھی دیکھا، سورۃ مریم میں ہم پڑھتے چلے آ رہے ہیں، سورۃ بقرہ سے حضرت موسیٰ کا قصہ. لیکن اس صورت میں اللہ نے شہاب کا ورڈ یوز کیا، اور آگے اللہ نے وہ ساری آیات جو 9 نشانیاں اللہ نے قدرت کی بتائی ہیں، ان میں سارا یہی بتایا نا، زمین، ہواؤں کا آنا جانا، سمندروں کے درمیان وہ چیز. اچھا، موسیٰ علیہ السلام کے قصے کے بعد قصہ شروع ہوتا ہے. اچھا، اس کی آخری آیت دیکھیں اس پارٹ کی. وَجَاهَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ. انہوں نے جھگڑا کیا، حالانکہ ان کے دلوں کو یقین تھا کہ جو پیغام حضرت موسیٰ علیہ السلام دے رہے ہیں وہ کیا ہے؟ حق ہے، سچ ہے. فنظر، تو دیکھو کیسا انجام ہوا جان بوجھ کے جھٹلانے والوں کا. بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ کم علمی بڑی نعمت ہے. واقعی کم علمی نعمت ہے، اس حد تک کہ جب تک آپ کی عقل بھی ویسی ہی کم ہو. لیکن جب عقل پوری ہو گئی پھر کیا جواز ہے؟ قرآن پڑھیں گے تو پھر عمل نہیں کریں گے تو خدا نہ خواستہ اللہ کی پکڑ میں نہ آ جائیں. تو پھر آپ کے پاس جب آپ کو عقل دے دی گئی نا، تو پھر آپ کے پاس کوئی جواز باقی نہیں رہ جاتا. آج تو سوشل میڈیا نے، بہت سے لوگ، بہت سے اسپیکر سوشل میڈیا کو کنڈیم کرتے ہیں. آئی ایم ناٹ ون آف دیم. میں بالکل بھی برا نہیں سمجھتی. اسی سوشل میڈیا کی برکتوں سے آج آپ گھر بیٹھے آن لائن ایک سطر قرآن کی پڑھنا چاہیں نا، ایک ورڈ پڑھنا چاہیں نا، تو آپ کو پوری دنیا سے ایسے بہت سے انسٹیٹیوٹ ہیں، آن لائن رجسٹر بھی ہو جاتے ہیں آپ، اور آپ سیکھ سکتے ہیں. اب آپ کے پاس مجھے لگتا ہے وہ نشانیاں آ گئی ہیں کہ جو ہر قوم پر آتی ہیں، اور پھر اس کے بعد ماننے والے علیحدہ ہو جاتے ہیں اور نہ ماننے والے خدا نہ خواستہ عذاب کا شکار ہو جاتے ہیں. یہ چیزیں آپ کو ایک طرح سے اللہ نے معجزوں کی صورت میں دے دی ہیں. وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ، تھرڈ پارٹ شروع ہو رہا ہے. وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا، ہم نے داؤد اور سلیمان کو علم عطا کیا. جب انہیں علم ملا تو انہوں نے کیا کہا؟ وَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي، انہوں نے کہا الحمدللہ، یہ اللہ کا فضل ہے کہ اس نے اپنے بہت سے بندوں کے مقابلے میں ہمیں علم میں برتری عطا کی. وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ، شکر گزاری کی. ہاں جی، اور انہوں نے کہا کہ اے لوگوں، ہمیں سکھائی گئی ہیں پرندوں کی بولیاں اور ہمیں ہر چیز کا علم دیا گیا ہے، اور یہ اللہ کا ہمارے اوپر بہت بڑا فضل ہے. دوسری بار کہہ رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں جو کچھ زیادہ دیا ہے وہ بھی اللہ کا فضل. نوٹ کریں، 1 ٹائم. دوسری بار کہہ رہے ہیں کہ ہمیں پرندوں کی بولیاں سکھائی، 2 دوسرا فضل. تیسرا فضل ہے ہمیں ہر چیز دی گئی ہے، مطلب تانبے کے ذخائر، سونے کے ذخائر. حضرت داؤد علیہ السلام کو لوہے کی تمام مطلب ذخائر دیے گئے جس کو وہ پگھلا کے وہ بنایا کرتے تھے، اوزار، زریں بنایا کرتے تھے. 3 ان ھذا لہو الفضل العظیم وحشر لسلیمان جنودہ من الجن والانس والطیر فہم یوزعون. اور ان کو جو لشکر عطا کیے گئے وہ بھی کتنے تھے؟ 3. یوزعون کا مطلب ڈسپلن ان آرڈر، بٹالین، رجمنٹ کی صورت میں. رجمنٹس ہوتی ہیں نا ڈیفرنٹ. جب فوج ہوتی ہے سامنے تو آپ دیکھتے ہوں گے، اور کچھ نہیں دیکھا تو پاسنگ آؤٹ کی تقریبات تو دیکھی ہوں گے جس میں مارچ پاسٹ کر رہے ہوتے ہیں فوجی. یہ نیوی کے دستے ہیں، یہ کس کے ہیں؟ بری فوج کے دستے ہیں، اور یہ بحری فوج کے، اس کے ہوائی فوج کے PAF کے دستے ہیں. 3 ریجمنٹس ہوتی ہیں نا. حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس بھی 3 ریجمنٹس تھی، 3 بٹالینس تھی. 3 نعمتیں ہیں جن کا پر شکر ادا کریں، اور 3 ہی بٹالین ہیں. کمبینیشن چیک کرتے رہیے گا. اس صورت کا نظم بہت امیزنگ ہے. میں تو رات سے پڑھ رہی ہوں اور امیزڈ ہو رہی ہوں.
वत्तैरी, और वो सारे के सारे ऑर्डर में, डिसिप्लिन में है, यूज़ऊन, सफ़ बंदी में है। हत्ता इज़ा आतौ अला वादिन नमले, यहाँ तक कि वो पहुँचे एक वादी में जहाँ पर चींटियाँ थीं। कहने लगी एक चींटी, ए चींटियों दाखिल हो जाओ अपने अपने बिलों में। अल्लाह बता रहा है अगर तुम खैर खाई करोगे। उस चींटी ने खैर खाई की, अपनी कौम की खैर खाई की, और उसकी वजह से उसे क्या मिल गई? लीडरशिप मिल गई। यह किताब आपको क्या बनाने के लिए आई है? लीडर बनाने के लिए आई है। वो ये नहीं कहती कि आप वोट मांगें और लीडर बन जाएं। आपके मुल्क पर अच्छे हुक्मरानों की हुकूमत से आप तख्त छीन लें और खलीफतुल मुस्लिमीन होने का ऐलान कर दें। ये अल्लाह का वादा है, वो खलीफा आपको बनाएगा। आपके अंदर जब शुक्र गुजारी होगी, आपके अंदर इंसानों की खैरखाई होगी, तो फिर क्या होगा? आप ऑटोमेटिकली क्या बन जाएंगे? लीडर बन जाएंगे, आप रहनुमा बन जाएंगे, आपको फॉलो किया जाएगा। हीरो बनने के लिए ना सिर्फ एक चीज़ की ज़रूरत होती है, इंसानों की खैरखाई। जहाँ पर कोई अपने हक़ के लिए ख़ुद भी आवाज़ नहीं उठा पा रहा, अगर आप ऐसे मजमे में कभी किसी के लिए आवाज़ उठा के देखें, आप ऑटोमेटिकली हीरो बन जाएंगे उस जगह। लोग आपको दिल से चाहेंगे। यही कुछ हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने किया, और यही कुछ किसने किया? चींटी ने किया। तभी वो चींटियों की मलका बन गई। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम मुस्कुराए और हंसे उसकी बात पर, और फिर क्या कहा? रब्बे औज़िनी अन अश्कुर निअमतकल्लती अनअमत अलैया व अला वालिदैया व अन आमल सालिहन तर्ज़ाहु व अदखिलनी बिरहमतिक फ़ी इबादिकस सालिहीन। फरमाया कि पिछली नेमतों पर भी शुक्र है तेरा, तूने मुझे अता की, जो मुझे और मेरे वालिदैन को, लेकिन आगे भी मुझे जब तक ज़िंदा रख, मैं तेरे लिए अमाल सालेह करता रहूँ, तेरी मखलूक के काम आता रहूँ। ये जिन्नात के, ये परिंदों के, ये सब चीज़ें मुझे किसी गरूर में, प्राउडनेस में मुब्तला न कर दें। व अदखिलनी बिरहमतिक फ़ी इबादिकस सालिहीन, और मुझे अच्छे लोगों का साथ। तो लीडर जब डाउन टू अर्थ होता है, उसको एक और चीज़ चाहिए होती है, उसको अपने इर्द गिर्द काबिल लोग चाहिए होते हैं, वो लोग जो उसे दुरुस्त रख सकें, दुरुस्त सिमत में रख सकें। और फिर उन्होंने उस लश्कर की तरफ तवज्जो की और कहा कि मैं हुद को नहीं देखता, या वो गायब हो गया है, और अगर वो आएगा तो मैं उसे शदीद अजाब दूंगा, या उसे ज़िबा करूंगा, या वो तीसरी चीज़। यहाँ पर ये देखें, 3 चीज़ें आपने पहले नोट की थी। हज़रत सुलेमान को 3, उन्होंने कहा 3 चीज़ों में मुझे फजीलत अता की गई। फिर उसके बाद उन्हें 3 लश्कर अदा किए गए। अब वो कह रहे हैं हुद को 3 सज़ाएँ दूंगा, या उसे मैं अजाब दूंगा, शदीद टॉर्चर करूंगा, या मैं उसे ज़िबा कर दूंगा, या वो अपनी जान बचाना चाहता है तो फिर स्ट्रॉन्ग किस्म का एक्सक्यूज़ पेश करे। और वो उसने आकर कहा कि मैंने कुछ मालूमात हासिल की हैं सबा से, सबा के इलाके से, बड़े यकीन के साथ ख़बरें लाया हूँ। वहाँ पर मैंने एक औरत को देखा जिसको अल्लाह ने जिसको सब कुछ अता कर दिया गया है, और उसके पास क्या है? वलहा अर्शुन अज़ीम वजदतुहा व कौमहा यसजुदून, मैंने उसको और उसकी कौम को पाया सूरज की पूजा करते हुए, और उसके लिए शैतान ने उसके आमाल खूबसूरत करके रख दिए हैं। फसद्दहुम अनिस सबील फहुम ला यहतदून। पहले क्या बात आई थी कुरान के तारुफ के बाद? जो लोग आखिरत पर ईमान नहीं रखते, उनको अपनी दुनिया के आमाल डेकोरेट खूबसूरत लगते हैं। यहाँ पर सूरज की पूजा करने वालों के बारे में दोबारा वही बात हुई कि उनको अपने आमाल शैतान ने खूबसूरत करके दिखा दिए हैं। उन्हें एहसास नहीं है कि वो गलत कर रहे हैं कुछ भी, कि वो उस खुदा को सजदा करें। यहाँ आयत सजदा आने वाली है, जिसके पास खब कहते हैं ऐसी चीज़ें जो पोशीदा रखी गई हों, रिडल्स को कहते हैं। मैं ख़ुद कुछ छुपाऊँ और आपसे कहूँ ढूंढ के लाएं, उस चीज़ को खब कहेंगे। अल्लाह ने ज़मीन आसमान के ख़जानों को पोशीदा किया और फिर निशानियाँ हमें दी। जैसे हम हिंट देते हैं ना किसी को, फिर बताते हैं, रिडल में हिंट होता है, अच्छा इन 4 चीज़ों में से एक होगा आंसर। अल्लाह ने हिंट क्या दिए हैं? अपने आला अल्लाह अपनी नेमतों के हिंट दिए हैं। यहाँ से ये होगा, यहाँ से जाओगे तो ये पाओगे, और फिर हमें उन्हीं चीज़ों को ढूंढना है। जिसको सजदा करती है, उस ज़ात को सजदा करती है जो कि हर चीज़ को निकाल लाता है, जो पोशीदा है आसमानों में और ज़मीन में, और उसने ख़ुद छुपाई है, और वो जानता है जो कुछ छुपा हुआ है और ज़ाहिर है। ये आयत सजदा है। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम। थ्रोन की बात इस सूरत का, जो ना मैं कह रही हूँ ना, कुछ थीम्स रिपीटेड हैं, थ्रोन रिपीटेड है।
اب حضرت سلیمان علیہ السلام لیڈر میں ایک اور صفت کیا ہونی چاہیے؟ اس کی انٹیلیجنس پہ پوری گرفت ہونی چاہیے، چاہے وہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہو، ایموشنل انٹیلیجنس پہ حضرت سلیمان کی گرفت تھی. وہ کہیں بھی ایموشنلی اس کی حدود کی بات پر وہ نہیں ہوئے، ایک طرح سے کنونس نہیں ہوئے. انہوں نے کہا نہیں میں تحقیقات کروں گا. پھر وہ چیز تو ہر انسان کو، ہر مسلمان کو کیا چاہیے کہ وہ کسی بھی خبر کو بغیر تصدیق کے نہ پھیلائے. وہ خود بخود لیڈر بن جائے گا. یہ کچھ لیڈرشپ کی خصوصیات ہیں. جب آپ کے اندر یہ پیدا ہو جائیں گی نا، یو آر آٹومیٹیکلی اے لیڈر. انہوں نے کہا کہ میں تحقیقات کروں گا کہ تو سچ کہہ رہا ہے یا تو جھوٹ بول رہا ہے. ایسا کر کے میرا خط لے جا، اس کو وہیں پھینک دے. پھر پھینک کے مڑ جانا. اس کو لگے تم چلے گئے ہو، لیکن کہیں چھپ کے دیکھنا. اب دیکھیں پھر ان کی انٹیلیجنس کی بات ہے. ان کا یہ جو شعبہ تھا، اسپائنگ سسٹم تھا، بڑا بہترین تھا. وہ کہہ رہے ہیں وہاں سے یہ خط ڈال کے ایک طرح سے واچ کرنا، پھر دیکھنا وہ کیا کہتے ہیں، کیا کر کے لوٹتے ہیں. قالت یا ایھا الملأ. پھر اللہ تعالیٰ نے یہ کتنی آیات ہیں، یہاں سے لے کر آیت نمبر 29 سے لے کر 44 تک اس ملکہ کی صفات اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان کرتی ہیں، جو خیر خواہ تھی اپنی قوم کی. کہنے لگی ہے میرے سرداروں، میری طرف ایک خط ڈالا گیا، ایک کتاب ڈالی گئی ہے جو بڑی باعزت بادشاہ کی طرف سے یا باعزت انسان کی طرف سے، یا خط کے جو ریڈنگ ہے، جو اس کی رائٹنگ ہے، وہ بڑی وہ ہے، رسپیکٹڈ ہے. انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالیٰ علیہ واتونی مسلمین. آیت نمبر 14 میں جو بات ہوئی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے سرداروں نے کیا کیا؟ علوًا اور ظلم اور علو کیا. اور یہ انہوں نے کیا کہا؟ اللہ تعالیٰ علیہ، کہ تم میرے اوپر سوار نہ ہو جانا بلکہ جھک جانا میرے فرما بردار ہو کے. وہ کہنے لگی کہ اب مجھے مشورہ دو میرے قوم کے سرداروں، میں کوئی بھی فیصلہ نہیں کروں گی جب تک کہ تم اپنی رائے کا اظہار نہیں کر دو گے. اللہ جس کو لیڈر بنائے، جس کو پھر یہ جس کے اندر خصوصیات ہوں، اس کے ذمے انسانوں کی بہت سارے اس کے فیصلوں پر بہت سارے انسانوں کی زندگیاں ڈیپینڈ کر رہی ہوں، پھر اسے کیا کرنا چاہیے؟ پھر اسے کوئی فیصلہ، اس سے کیا پتہ چلا، خود نہیں لینا چاہیے، مشورے کے ساتھ لینا چاہیے. وہ کہنے لگے آپ جانتی ہیں کہ ہم قوت میں بہت شدید ہیں اور ہمارے پاس جنگی ساز و سامان کی بھی کوئی کمی نہیں ہے، لیکن ہم آخری فیصلہ آپ کا مانیں گے، مشورے کے بعد آپ جو حکم دیں گے ہم کریں گے. کہنے لگی بات یہ ہے کہ اس نے اپنا مشورہ یہاں سے ظاہر کیا ہے، جب بادشاہ کسی بستی میں گھستے ہیں تو وہ وہاں کے رہنے والوں پر فساد ڈالتے ہیں اور وہاں کے عزت والوں کو ذلیل کر دیتے ہیں. عراق میں جب انہوں نے کہا تھا ایٹمی ہتھیار ہیں، اصل میں تو وہاں کے تیل کے کنووں پر قبضہ کرنا تھا. صدام حسین کو یاد ہے اس کی گورنمنٹ کے ساتھ کیا کر کے، بعد میں ان لوگوں نے معافی مانگ لی، ہمیں غلط فہمی ہو گئی تھی. تو وہاں پر یہ کیا کرتے ہیں؟ اپنے کٹھ پتلی حکمران بٹھا دیتے ہیں. پوری دنیا میں یہی سسٹم ہے، جو ان کے مفادات کا تحفظ کرتے ہیں. شی واز ٹو مچ انٹیلیجنٹ کہ وہ پہلے یہ بات کر رہی ہے. آج کی جدید دنیا میں ہم کہیں کہ اس طرح سے ڈپلومیٹک طریقے سے قبضہ کیا جاتا ہے. ایسٹ انڈیا کمپنی نے کیا کیا؟ وہ یہ ڈائریکٹ تو کیا کرنے آئے تھے؟ ہم حکومت کرنے آ رہے ہیں. کیا کہہ کر آئے تھے؟ تجارت کے لیے آئے ہیں. یہ تو ہم سب اپنی پاک اسٹڈیز میں پڑھ چکے ہیں. ہم تجارت کے لیے آئے ہیں. ادھر سے فرانسیسی کمپنیاں تھیں، ادھر سے ایسٹ انڈیا کمپنی تھی. کچھ ہمارے نوابین جو چھوٹی چھوٹی ریاستوں میں بٹ گیا تھا ہندوستان تب تک، کچھ مغل حکمران، تو مرکزی حکومت تو تھی نہیں. بہادر شاہ ظفر واز دا لاسٹ ایمپرر. تو پھر وہ کچھ فرانسیسیوں کو، جیسے ٹیپو سلطان شہید کے والد حیدر علی، ہی واز ویری جینیس مین، تو انہوں نے ساری زندگی فرانسیسیوں کو اپنے دربار میں رکھا ان ایسٹ انڈیا کمپنی کا توڑ کرنے کے لیے. وہ بھانپ گئے تھے کہ یہ لوگ کسی اچھے مقصد سے نہیں آئے، ان کا مقصد تجارت نہیں ہے. پھر تجارت کے نام پہ سارے مال پر، سارے خزانوں پر قبضہ کرنے کے بعد ان لوگوں نے وہ جو یونائٹڈ کنگڈم کہا جاتا تھا نا، متحدہ بادشاہت، اس کا اعلان کر کے اس جگہ پر اپنا قبضہ کر لیا تھا. تو پھر یہ کیا کرتے ہیں؟ یہ وہاں پر خود نہیں آتے، پھر اپنے ہی مقامی لوگوں میں ڈھونڈ کے پپٹ حکمران بٹھا دیتے ہیں. آج جدید دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے انتہائی آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ساتھ، آپ کے پاس کیا ہے؟ آپ کے پاس مصنوعی سیارے ہیں
جو اوپر سے آپ کے کوڈز کو بھی, دوسرے ایجنسیوں کے کوڈز کو بھی ڈیٹیکٹ کر رہے ہوتے ہیں اور ان کو ڈیکوڈ کر رہے ہوتے ہیں. اس کے باوجود جو کام اتنی جدید طریقے سے ہو رہا ہے, وہ ملکہ تب بھی سمجھ گئی ہے کہ بادشاہ جب کسی ملک پر حکومت کرتے ہیں تو فساد پیدا کرتے ہیں, کسی ملک میں داخل ہوتے ہیں, اور کیا کرتے ہیں, وہاں کے رہنے والے عزت دار لوگوں کو جو پہلے حکومت کرے تھے ان کو ہٹا کے اپنے مرضی کے بندے لگا دیتے ہیں, ذلیل لوگوں کو لگا دیتے ہیں. اور پھر ایسا کرتی ہوں, میں بھیجتی ہوں ایک مراسلہ. اس سے یہ کیا پتہ چلا کہ انٹیلیجنس کسی عورت یا مرد کی میراث نہیں ہے. قرآن بار بار یہ بات کہہ رہا ہے, تم عورت ہو یا مرد, تم اچھے اعمال لے کر آؤ, اللہ سے لے لو, ایکویلٹی ہے. وَإِنِّي مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِمْ, میں بھیجتی ہوں ان کی طرف بِهَدِيَّةٍ, تحفے دے کر, فَنَاظِرَةٌ, پھر دیکھتے ہیں. اب سلیمان علیہ السلام بھی واچ کر رہے ہیں اور وہ بھی واچ کر رہی ہے. دے بوتھ آر واچنگ, کہ کیا پھر یہ پیغام آتا ہے ہمارے بھیجے ہوئے مراسلوں کا. فَلَمَّا جَاءَ سُلَيْمَانُ قَالَ تُمِدُّونَنِي بِمَالٍ, کہنے لگے کہ تم میری مدد کرو گے مال کے ذریعے, سونے چاندی جواہرات, لگتا ہے کچھ ایسی چیزیں ہوں گی, یا ہو سکتا ہے اس دور کے توپیں ہوں, ٹینک ہوں, کچھ جنگی ساز و سامان, اپاچی ہیلی کاپٹرز جیسے امریکہ دے دیتا ہے اسرائیل کو, یا اسرائیل دے دیتا ہے انڈیا کو, تو یہ لین دین جیسے چلتا رہتا ہے, تو اس نے کچھ ایسی ہی آفر کرائی ہوگی. تم مجھے مال کے ساتھ مدد کرو گی, جو کچھ اللہ نے مجھے دے رکھا ہے وہ اس سے کہیں بہتر ہے, بلکہ تم یہ جو تحفے لے کر آئے ہو, لگتا ہے وہ اوور ویلم تھے خوشی کے ساتھ, اور وہ خوشی کے ترانے بجاتے ہوئے آئے کہ دیکھیں ہم آپ کے پاس یہ لائے ہیں, یہ لائے ہیں. انہیں لگا تھا کہ یہ چیزیں سلیمان علیہ السلام کے پاس نہیں ہوں گی. کہنے لگا جو تم اوور خوش ہوتے ہوئے آ رہے ہو, حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا اسے واپس لے جاؤ, لے جاؤ, اور یقینی بات ہے کہ میں تمہارے اوپر لشکروں کے ساتھ, ایسے لشکروں کے ساتھ چڑھائی کرنے والا ہوں جو اس سے پہلے تم نے نہیں دیکھے ہوں گے. ایسے ہی لشکر تھے نا حضرت سلیمان کے پاس. کون کون سے؟ 3 تھے, میں نے آپ کو بھی بتایا. پرندے, یس, گڈ. اور میں البتہ ضرور نکال دوں گا اور تمہیں ذلت سے دوچار کروں گا, اور تمہیں چھوٹا بن کے رہنا پڑے گا. وہ وہی بات کر رہے ہیں جو ملکہ کو خدشہ تھا. وہ پہلے اپنی انٹیلیجنس سے اس بات کو سمجھ گئی تھی. اور پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ اے میری درباریوں, لے کر آؤ بے عرشہا, تیسری بار عرش کا ورڈ یوز ہو رہا ہے. عرش لے کر آؤ, اس سے پہلے کہ وہ میرے پاس فرما بردار ہو کے آ جائے. اب حضرت سلیمان علیہ السلام کو اپنے اس پیغام پر اتنا زیادہ بھروسہ تھا, آپ کو پتہ تھا, کانفیڈنس تھا کہ اس کے بعد ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ فرما بردار ہو کے نہ آئے. آپ نے کہا کہ اس کے آنے سے پہلے ان کو تو دھمکی دی, تھریٹ دی کہ میں آنے والا ہوں, لیکن آپ کو یہ پتہ تھا اس کی نوبت نہیں آئے گی, وہ پہلے آ جائیں گے. کہا کہ وہ ان کے گفٹ سے یا اچھے پوسچر سے آپ کو فیل ہونا شروع ہو گیا, مسلمان ہو کر آنے سے پہلے لے آؤں. تو پھر افریت من الجن, افریت ایک جن نے کہا انا اتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک, کہ آپ اپنے مقام سے اٹھیں گے اس سے پہلے میں لے آتا ہوں, اور میں کیا ہوں, لقوی امین, میں امانت دار بھی ہوں اور میں طاقتور بھی ہوں, اہل بھی ہوں. نعمان علی خان کو میں سن رہی تھی, ہی واز سیئنگ کہ میں جب ٹین ایجر تھا تو میرا فرینڈ رہتا تھا جیپنیز نا میرے اس کو جیپنیز گیمز کا بہت زیادہ شوق تھا. تو ایک دن میں اس کے پاس گیا, بڑے پی سی اور بڑی گیمز کے وہ جو سپر قسم کے کمپیوٹر ہوتے ہیں اس کے پاس تھے, اور وہ کہنے لگا گیم دیکھتے ہیں, تو میں نے کہا ہاں دیکھتا ہوں. تو وہ پھر کہنے لگا ابھی میں افریت کو بلانے والا ہوں. اس نے کچھ منتر پڑھے, اور پھر وہ جیپنیز گیم میں کمپیوٹر میں وہ ایک کریکٹر تھا, وہ جو گول گیند کی طرح تھا, اور اس کا قد بڑا لمبا تھا, اور اس کے انسانی بازو تھے, اور پھر افریت آیا اور پھر اس نے سب کو مار دیا. تو کہتے ہیں میں نے وہ ورڈ پہلی بار سنا, اور جب میں نے سورۃ النمل یہ اس طرح سے سمری کرانا شروع کی یا پڑھانا شروع کی, تو پھر میں نے افریت, تو مجھے کلک کیا کہ او, تو اس دنیا اسرائیلیات کے تھرو ان چیزوں کو بہت پہلے سے جانتی ہے جو ہم اپنی کتاب قرآن رکھتے ہوئے بھی نہیں جان پا رہے ہوتے. اچھا, پھر اس شخص نے کہا کہ جس کے پاس کتاب کا علم تھا کہ میں آپ کو پلک جھپکنے سے پہلے لا دیتا ہوں. اب قرآن اس کے بارے میں ڈیٹیل بیان نہیں کر رہا, تو ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں, اس کا نام کیا ہوگا, پتہ نہیں وہ جن تھا کہ انسان تھا, فرشتہ تھا. تو یہ بحثیں جب قرآن نے نہیں کی, ہمارے لیے اتنا علم کافی ہے جتنا قرآن نے ہمیں دیا, جس کو کتاب کا علم دیا گیا. ایک بات پتہ چلی کہ کتاب ہے جو اللہ کی لوح محفوظ ہے, اور ہر علم کے اوپر ایک علم والا ہے. پھر جب اس کو لے کر آ گیا تو سلیمان علیہ السلام کو پھر ایک نعمت ملی. تو پھر اس کو دیکھنے کے بعد آپ نے فوراً کہا ھذا من فضل ربی لیبلونی اشکر ام اکفر, میرا رب دے کر بھی آزما رہا ہے مجھے کہ میں شکر کرتا ہوں یا میں کفر کرتا ہوں. پھر اس کو
اپنے رب کے فضل سے جوڑا، کہا کہ میرے دل میں یہ گھمنڈ نہ پیدا ہو جائے کہ میں خود سے ایسا سوچ رہا ہوں یا میں خود سے ایسا بڑا ہوں. اور پھر بات کی ومن شکر فإنما یشکر لنفسہ ومن کفر فإن ربی غنی کریم. کوئی بھی موقع آپ نے جانے نہیں دیا شکر گزاری کا، اور کوئی بھی موقع اللہ کی طرف دعوت دینے کا اور شکر گزاری کا جانے نہیں دیا، لوگوں کو اللہ کے ساتھ اٹیچ کرنے کا. پھر کہا جو شکر کرے گا تو وہ شکر کا فائدہ اٹھائے گا. اور حضرت سلیمان علیہ السلام خود اگزامپل تھے شکر کی. وہ جتنا شکر کرتے گئے اللہ نے ان کی نعمتوں میں بڑھوتری کرتے ہی چلے گئے اللہ تبارک و تعالیٰ. اور جو کفر کرے گا، نا احسان شناسی کرے گا اور شکوہ ہی کرتا رہے گا اللہ سے، تو پھر ایسے لوگوں سے تیرا رب، ہمارا رب بے پرواہ ہے، کیونکہ وہ خود عزت والا ہے، اسے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ لوگ کہتے رہیں بادشاہ سلامت، شان بلند ہو آپ کی، اس سے اللہ کی شان میں کوئی بلندی نہیں واقع ہوتی. اور کوئی شکر نہیں کرتا تو اللہ کی شان میں کوئی کمی واقع نہیں ہو جاتی. قال نکروا لها عرشها، تو سلیمان علیہ السلام نے کہا نکروا، ایسا طریقے سے رکھو جو اس سے پہلے نہ رکھا گیا ہو. انکار سے ہے نکروا، اس کا عرش، پھر عرش 4 ٹائم آ گیا ہے، اس کے سامنے رکھ دو. ننظر اتہتدی، دیکھتے ہیں کہ پھر دیکھنے کی بات، واچنگ چل رہی ہے. وہ ادھر واچ کر رہی ہے، پھر آپ واچ کر رہے ہیں، پھر خط بھیجتے ہیں، پھر کہتے ہیں واچ کرو، پھر وہ کہتی ہے اچھا میں تحفے دے کر واچ کرتی ہوں. دیکھیں یہ بھی بالکل ایکوریٹ ہے، جتنی دفعہ وہ واچ کر رہے ہیں اتنی دفعہ وہ واچ کر رہی ہے. مطلب میرے پاس ایک دن رات کا ٹائم تھا، اس میں میں نے بہت سی ریپیٹڈ تھیمز دیکھی ہیں اس صورت میں امیزنگلی. ام تکون من الذین لا یہتدون، وہ ایمان، وہ صحیح بات تک پہنچتی ہے، وہ یہ ریڈل سلجھا پاتی ہے یا نہیں، یہ پہیلی بوجھتی ہے یا نہیں، یا اس کو ہدایت نہیں ملتی. جب وہ آئی کی لاہا قضا ارکج، اس سے کہا گیا، پہلے خود بخود اس کی توجہ دلائی گئی کہ یہ تمہارا عرش نہیں لگتا. یہ 5ویں بار، میں نے آپ سے کہا 5 بار اس صورت میں عرش کا لفظ آیا ہے. کوئی تو خصوصیت ہے نا کہ اس عرش کے لفظ کو اس صورت میں اتنی دفعہ ریپیٹ کیا گیا ہے. قالت، کہنے لگی کأنہ ہوا، اچھا وہ اتنی انٹیلیجنس ہے، اس نے یہ نہیں کہا ہاں یہ تو وہی ہے، یہ بالکل وہی ہے. وَأُوتِينَا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهَا وَكُنَّا مُسْلِمِينَ، اور اس کو فوراً سمجھ آ گئی، یہ میرے سامنے رکھا کیوں گیا. وہ کہہ رہی ہے مجھے آپ یہ اس طرح سے امپریس نہ بھی کرتے تو میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ میں آپ کے پاس آپ کی فرما بردار بن کے آؤں گی. تو یہ خصوصیات اگر کسی انسان میں ہوں تو وہ آپ ہی لیڈر بن جاتا ہے. وَصَدَّهَا مَا كَانَتْ تَعْبُدُ مِن دُونِ اللَّهِ، اور جس چیز نے اسے روک رکھا تھا وہ کیا تھا کہ وہ ایسے گھروں میں پیدا ہو گئی تھی، وہ ایسی قوم میں پیدا ہو گئی تھی جو آلریڈی باپ دادا کر رہے تھے. لیکن جیسے ہی اس کے سامنے حق آیا تو کیا کیا، اس کی عقل نے، اس کے علم نے، اس کے شعور نے، اس کی انٹیلیجنس نے فوراً حق کو قبول کیا. اور یہی چیز آپ کو وائس بناتی ہے، ورنہ کوئی ابو الحکم ہوتا پھرے اللہ اسے ابو جہل کہہ دیتا ہے. ہاں، انہا کانت من قوم کافرین، وہ تھی پہلے کافر قوم میں. قیل لہا ادخل السرح، ایک عرش والا اس کو دکھایا حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنا کمال. دوسرا کیا ہے، اس سے کہا کہ ایک ایسی جگہ میں داخل ہو گئے، سر کہتے ہیں سجائی گئی جگہ، ڈیکوریٹ کی گئی کوئی پرومیننٹ جگہ. حضرت سلیمان علیہ السلام نے پتہ نہیں اس کو سونے چاندی سے مزین کیا ہوگا یا کوئی ایک ٹاور ٹائپ بنایا ہوگا، ٹاور کو بھی کہتے ہیں. جب اس نے اسے دیکھا تو اس نے تو سلیمان علیہ السلام درمیان میں بیٹھے تھے، اسے ایسے لگا آپ پانی میں بیٹھے ہیں، اور پانی میں گھسنے کے لیے اس نے اپنے پاؤں پر سے کپڑا تھوڑا سا اونچا کیا. اور اس پر وہ پکار اٹھی، ہاں انسا کیا، قالا، حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا نہیں بلکہ یہ فرش ہے، اور فرش اتنا رگڑ کے اس کی رگڑائی کے بعد چکنا ہو گیا ہے کہ وہ شیشہ بن گیا ہے. کہنے لگی رب انی ظلمت نفسی، اس کو یہ ہوا کہ اب تک جو میری زندگی گزری ہے نا وہ بھی نہ گزرتی. اتنا خوبصورت صفات رکھنے والا رب ہے جس بادشاہ کا، جس کو اتنا مال متاع دنیا کا ملا ہوا ہے، جس کو ایسے باصلاحیت لوگ ملے ہوئے ہیں جو میرا عرش اٹھا کے آ گئے ہیں، تخت اٹھا کے، اس کے باوجود وہ اپنے رب کا ہمبل ہے، ڈاؤن ٹو ارتھ ہے، وہ اپنے رب کا بات بات پہ شکر ادا کرتا ہے، اور وہ رب کی طرف وہ ساری نعمتوں کو یوز کس لیے کر رہا ہے؟ یہ ساری کس چیز کی پروموشن ہو رہی ہے؟ اس کے ایمان لانے کی نا، اس کو دعوت دی جا رہی ہے کہ تم ایمان لے آؤ. وہ ساری صلاحیتوں کو یوز کر رہا ہے کہ اس رب العالمین کا تعارف مجھ سے کرا دے تو میری پہلی زندگی بیکار گئی. حالانکہ وہ کہہ چکی تھی پہلے
اس سے پہلے کنورسیشن کہ میں اب مسلمان ہو کے آپ کے پاس آئی ہوں، فرمانبردار ہو کے، لیکن پھر اس کے منہ سے نکلے رب انی ظلمت نفسی، اب تک جو گزری اس ایسے رب سے بے پرواہی میں جو گزری وہ میں نے ظلم کیا۔ وَأَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمَانَ، اور میں اب سلیمان علیہ السلام کے ساتھ ہی ایمان لاتی ہوں، کس کے لیے؟ اس رب کے لیے جو جہانوں کا پروردگار ہے۔ یہ تھا حضرت سلیمان علیہ السلام کا قصہ ڈیٹیل میں، اور سلیمان علیہ السلام کے قصے میں اولڈ ٹیسٹیمنٹ اور نیو ٹیسٹیمنٹ میں بائبل میں ایسی باتیں کی گئی ہیں۔ کچھ چیزیں تو سملیرٹیز میں ہیں، جیسے حضرت سلیمان علیہ السلام کی حدود سے گفتگو، چیونٹیوں سے گفتگو، عرش کا لانا، لیکن اس کے بعد بائبل ٹویسٹ کرتی ہے۔ ایک تو میرا نوٹس بنانے کا طریقہ جو ہے نا، ہاں، جیوش انسائکلوپیڈیا میں پیج نمبر 443، 441 اور 439 میں ان کا کہنا ہے سلیمان علیہ السلام غرور حکومت میں مبتلا ایک بادشاہ تھے۔ بائبل تو انہیں نبی بھی نہیں کہتی، تورات والے انہیں نبی مانتے ہیں، مطلب وہ تو ان کے اپنے نبی ہیں، لیکن یہ ان کی جوش انسائکلوپیڈیا میں لکھا ہوا ہے ملکہ سبا کے ساتھ نعوذ باللہ آپ نے زنا کیا، جس سے بادشاہ بخت نصر پیدا ہوا، جس نے یہودیوں کی اینٹ سے اینٹ بچائی۔ تو قرآن کا کتنا بڑا احسان ہے ان کے اوپر کہ ان کی پھیلائی ہوئی گندگیوں کو بھی قرآن صاف کر دیتا ہے۔ اللہ نے سلیمان علیہ السلام کو کتنا شکر گزار بادشاہ بتایا ہے، نبی بھی بتایا ہے، داؤد علیہ السلام کا وارث بھی بتایا ہے۔ قرآن نے ان کی جو غلط باتیں پھیلائی ہوئی تھیں ان کو ویریفائی بھی کر دیا، کریکٹ بھی کر دیا، اور وہ صحیح جو پکچر ہے ہمارے سامنے قیامت تک آنے والے زمانوں کے لیے حضرت سلیمان علیہ السلام کی بھی۔ اور اولڈ ٹیسٹیمنٹ اور نیو ٹیسٹیمنٹ میں دونوں میں یہ کہا گیا ہے کہ سلیمان علیہ السلام بہت عیاش قسم کے بادشاہ تھے، ان کو بائبل تو نبی بھی نہیں مانتی، وہ بادشاہ تھے صرف، اور بادشاہ جیسے عیاش ہوتے ہیں، عورتوں کے رسیا تھے، عورتوں کے عاشق تھے، اور پھر انہوں نے اللہ کے خلاف بھی گئے عورتوں کے پیچھے، یہ نعوذ باللہ۔ کیونکہ سلیمان علیہ السلام کے قصے کی میں آپ کو سمری کرا رہی ہوں تو میں نے یہ ڈیٹیل میں آپ کو بتا دیا۔ اچھا، آگے کون سا پورشن ہے؟ حضرت صالح علیہ السلام کا اور قوم سمود کا قصہ۔ اس میں صرف میں نے آپ کو بتایا، یاد رکھیے گا 9 سرداروں کی بات ہوئی ہے، یہاں پر 9 عذابوں کی بات ہوئی تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے۔ اس کے بعد اگلا قصہ قوم لوط علیہ السلام کا انجام ہے، اور اس کے بعد اگلا جو میں سمری کرانے لگی ہوں وہ آیت نمبر 60 سے لے کر 69 تک، یہ نیچر کی 9 صفات ہیں۔ امن جعل الارض قرارا وجعل خلالها انہارا وجعل لها رواسي وجعل بین البحرین حاجزا۔ اب میں آپ کو ایک رپورٹ بتانے لگی ہوں ریسرچ کی۔ ترکی کے امیر البحر سیدی علی رئیس کاتب رومی اپنی کتاب مرات الممالک میں جو 16ویں صدی عیسوی کی تصنیف ہے، خلیج فارس کے اندر ایک میٹھے پانی کے چشمے کی نشاندہی کرتے ہیں۔ اللہ نے کیا کہا؟ وہ اللہ جس نے زمین کو قرار کی جگہ بنایا، باری باری چلتے ہیں نا، میں نے اپنے نوٹس میں جس ترتیب سے بنایا ویسے بتا دیتی ہوں۔ قرار کیا ہے؟ زمین کی کشش ثقل ہے جو چیزوں کو ایک خاص مقام تک روکے رکھتی ہے۔ اس کو پوائنٹ نوٹ کر لیجیے گا، میں یہ بھی آپ کو ایکسپلین کرتی ہوں۔ وجعل خلالها انہارا، اور اس کے راستوں میں جو زمین میں نالیاں بنائیں اس میں نہریں چلتی ہیں۔ وجعل لها رواسي، اور پھر اس میں پہاڑ گاڑے میخوں کی صورت میں۔ وجعل بین البحرین حاجزا، اور وہ 2 میٹھا پانی اور کھارے پانی کے درمیان ایک آڑ کو قائم رکھتا ہے، ایک پردے کو قائم رکھتا ہے۔ تو ترکی کے جو 16ویں صدی عیسوی میں لکھی گئی کتاب ہے امیر البحر، ترکی کا بحری بیڑا، اور ترکی نے آپ کو پتہ ہے سلطنت عثمانیہ نے دنیا پر بہت 100 سال تک حکومت کی، 650 سال تک آلموسٹ۔ تو ان کی لکھی ہوئی بک ہے، وہ کہتے ہیں کہ خلیج فارس کے اندر ایک میٹھے پانی کا چشمہ تھا کہ وہاں کے آب شور کے نیچے آب شیریں کے ایک نہیں کئی چشمے تھے، اور میں خود اپنے بیڑے کا پانی اس چشمے سے حاصل کرتا رہا ہوں۔ یہ میں نے تھا کہ یوز کی ہے پاسٹ کا، انہوں نے ہے لکھا ہے، جو بک لکھنے والا ہے وہ تو یہی لکھے گا نا۔ میں نے وہاں سفر کیا، اور پھر میں نے وہاں اپنے بیڑے کے لیے، بیڑا کوئی 1-2 جہازوں کا نہیں ہوتا، 200-300 جہازوں کا ہوتا ہے جو نیوی ہوتی ہے کسی بھی ملک کی، اور وہ ملک جو پوری دنیا پہ حکومت کر رہا ہے اس کی نیوی کتنی بڑی ہوگی۔ وہ کہتے ہیں میٹھے پانی کے اتنے نیچے چشمے تھے
خلیج فارس میں ایک مقام ہے، تو وہاں سے میں اپنے پورے بیڑے کے لیے پانی حاصل کرتا رہا ہوں۔ اور امریکن کمپنی نے سعودی عرب سے جب تیل نکالنے کا کام شروع کیا، آپ کو پتہ ہے سعودی عرب میں امریکن بیٹھے ہوئے ہیں تیل نکالنے کے، وہ سارا جو ایسٹرن ورلڈ ہے، مشرق وسطیٰ جسے کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں اس کو، مڈل ایسٹ کو کنٹرول کرنے کے لیے اس کی سیاست کو وہ بیٹھے ہیں، تو وہ بھی انہی چشموں سے پانی حاصل کرتی تھی۔ بعد میں زہران کے پاس کنویں کھودے گئے ہیں، زہران کے پاس جو کنویں کھودے گئے ہیں وہاں سے اب پانی لیا جاتا ہے، پہلے خلیج فارس کے انہی چشموں سے جن سے ترکی کے امیر البحر 16ویں صدی عیسوی میں پانی حاصل کرتے رہے، یہ وہاں سے پانی حاصل کرتے تھے۔ بحرین کے قریب بھی سمندر کی تہہ میں آب شیریں کے چشمے ہیں جن سے لوگ کچھ مدت تک پینے کا پانی حاصل کرتے رہے ہیں۔ اس ساری باتوں سے جب اللہ کیا کہتا ہے، یہ ساری باتیں کرنے کے بعد کوشچن کرتا ہے نا کہ انسان نہیں سمجھتے، تو پھر جو اللہ سمندروں کے درمیان آڑ میں قادر ہے، تو ایسے ہی انسانی معاشرے میں جو شور زدہ فرد ہیں، جو تلخ فرد ہیں، جو برے اخلاق کے حامل ہیں، مفسدین ہیں، کیا ان میں سے میرا رب صالح افراد کو نکال نہیں سکتا؟ ہمیشہ سے صالح افراد کو اللہ تعالیٰ نے لیڈرشپ عطا کی اور ان کو معاشرے میں پرومیننٹ مقام دے کے نکال کے دکھایا۔ پھر وہ بڑے بڑے سمندر بھی چاہیں تو ایسے اچھے شیریں پانی کے چشموں جیسے انسانوں کو نگل نہیں سکتے۔ دوسری بات کیا تھی پہلے، اسے میں نے آپ سے کیا کہا تھا، گریوٹی۔ گریوٹی اگر زیادہ ہو جائے، کم ہو جائے، تو ہوا اور پانی جو زمین کی طرف آتے ہیں، گریوٹی اگر کم ہو تو پانی اس طرح سے نہیں آئے گا، پانی نہیں آئے گا، زمین پر زندگی ویسے نہیں ہوگی۔ اگر گریوٹی بڑھ جائے تو ہم سب جو زندہ اجسام ہیں ان کی جسامت چھوٹی ہو جائے گی اور وزن بڑھ جائے گا، اور زمین پر اتنا مشکل سے گھسیٹ کے آپ چلیں گے۔ آپ جو اب چلتے پھرتے ہیں نا، ایک گریوٹی کی کوانٹٹی ہے جو آپ کو برابر مل رہی ہے، اگر وہ کوانٹٹی تھوڑی سی بڑھ جاتی ہے تو آپ کے لیے قدم اٹھانا بھی محال ہوگا، آپ خود کو چلنے کے بجائے گھسیٹتا ہوا پائیں گے۔ یہ میرے رب کا کتنا بڑا احسان ہے کہ زمین کو قرار کی جگہ بنایا، اور انسان ہمیشہ سپر نیچرل چیزوں کی، یہ دیکھیں یہ صورت کتنا خوبصورت پیرالل ہے کہ ایک طرف حضرت سلیمان علیہ السلام کے بہت سپر نیچرل معجزے ہیں، اور دوسری طرف نیچر کے بہت سپر نیچرل قسم کے فیکٹس ہیں جو ہمیں ایون نظر آتے ہیں، ان میں ہمیں سپر نیچرلٹی نظر ہی نہیں آتی، ہمیں لگتا ہے یہ تو بس ایویں ہی ہوتا آ رہا ہے، ہوتا رہے گا۔ ہمیں اور کسی دہریے کی ذہنیت میں، ایتھیسٹ کی ذہنیت میں کوئی فرق نہیں ہے، وہ کہتے ہیں زندگی ایسے ہی خود بخود بن گئی تھی اور خود بخود چلتی رہے گی۔ اب میں آپ کو بتاؤں، انسان اب تک مردہ سیل سے زندگی پیدا نہیں کر پایا، یہ اب تک ایک معجزہ ہے۔ ڈی این اے جو زندہ خلیوں میں موجود ہوتا ہے مگر وہ خود سے جاندار نہیں ہوتا، کیسے اس کے اندر سے ایک پورا انسان بن جاتا ہے؟ سائنس یہاں پر حیران ہے، اب تک اس کو کوسچن کا آنسر نہیں ملا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے زمین پر حیوانات کی 10 لاکھ اور نباتات کی 2 لاکھ انواع، جن کو انسان جانتا ہے، جو پیدا کی ہیں، اور ایمیزون کے رین فارسٹ میں اس کے علاوہ کتنے انواع ہیں وہ ابھی تک ڈسکورڈ ہے، ہم نہیں جانتے، وہاں پر انسان جا ہی نہیں سکتا، کیسی سپیشیز ہیں۔ اور پھر ان سپیشیز کو اللہ ریپیٹ کیسے کرتا ہے کہ ہزاروں سال پہلے حضرت آدم علیہ السلام جب آئے تھے تو گندم کے دانے سے اس کا جو ایمبریو سسٹم تھا، وہ جو اس کا سیل تھا، وہ ایک پودے کو جو ہمیشہ اس کی اپنی سپیشی میں رکھتا ہے، آج تک گندم کے دانے سے جو کا دانہ نہیں نکلا۔ یہ کس کا کمال ہے؟ یہ سائنٹیفک فیکٹس ہیں اللہ نے اس صورت میں جو ڈیٹیل میں 9 طریقے سے بیان کیے۔ کس نے زمین کے اندر گریوٹی رکھی، قرار رکھا؟ وَجَعَلَ خِلَالَهَا أَنْهَارًا، جس میں اس نے دریاؤں کا سسٹم چلایا، وہ دریا ہی ہیں جو میٹھے چشموں کی صورت میں سمندروں میں مل جاتے ہیں۔ اور پھر اس نے پہاڑ پھیلائے، پہاڑوں کو کس طرح؟ زمین کی گریوٹی کو، اس کی اسٹیبلٹی کو وہ کرنے کے لیے، اسٹیبل کرنے کے لیے، زمین کو، پانی کے اوپر ہے نا زمین، تو وہ اسٹیبل کیسے رہے گی؟ اس کو پہاڑوں کے ذریعے جمایا، پھر دریاؤں کے درمیان آڑ بنائی۔ الہم اللہ، پھر یہ وہ کوسچن ہے، پھر انسانوں کی اکثریت نہیں جانتی، پھر کون ہے جو تکلیف میں مبتلا کی دعا سنتا ہے اور پھر اس تکلیف کو دور کرتا ہے؟ اور پھر اس نے کیا بنایا؟ تمہیں خلفاء الارض، ہیومن بینگ ایک نہیں بنایا، آج تک انسان کی شکل میں، انسان کی ذہنیت میں، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی۔ قد گھٹ سکتا ہے، بڑھ سکتا ہے، ذہنی صلاحیت کم زیادہ ہو سکتی ہے، آئی کیو لیول زیادہ ہو سکتا ہے، کم ہو سکتا ہے، لیکن انسان سے نکلے گا انسان ہی۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ کسی پودے سے انسان نکلے اور انسان سے کوئی پودا جنم لے،
یہ کبھی نہیں ہوا. ہزاروں سالوں سے یہ سارا کا سارا نظام اتنا ویل پلانڈ ہے اور ویل آرگنائزڈ ہے کہ اس میں کوئی کمی نہیں ہو رہی. خلفاء الارض تمہیں خلیفہ بنایا، ایک تو پہلا خلیفہ بنا کے اتارا، اور خلیفہ کہتے ہیں بعد میں آنے والا، تو ہمیشہ سے تمہاری نسلیں باقی ہیں اس زمین پر. الہم اللہ قلیلا ما تذکرون، تم بہت کم ان باتوں کی طرف توجہ کرتے ہو، یاد رکھتے ہو. امن یہدیکم فی ظلمات البر والبحر، کون تمہیں خشکی اور تری میں. اچھا خشکی اور تری کی بات اللہ نے کیوں کی؟ آپ ریگستان میں جائیں، ہر 5 منٹ کے بعد ہوا ایسے چلتی ہے کہ وہ ٹیلے نئے بن جاتے ہیں، راستہ نہیں پتہ چلتا. کیا چیز گائیڈ کرتی ہے؟ صرف سٹارز. اور پانی میں جائیں، وہاں پر کوئی سڑکیں نہیں ہوتی، کیا چیز گائیڈ کرتی ہے؟ سٹار. سملیرٹیز ہیں دو چیزیں، دو خشکی ہو یا بری ہو، بحر ہو، پانی ہو، تو پھر آپ کو گائیڈ کون کرتا ہے؟ سٹارز کے ذریعے اللہ تعالیٰ گائیڈ کرتا ہے. اور پھر وہ کون بھیجتا ہے؟ ہواؤں کو جو خوشخبری سناتی ہیں. رین سسٹم کی اللہ تعالیٰ بات کر رہے ہیں، رین سائیکل کی بات کر رہے ہیں، جو رحمت کی خوشخبری دیتے ہیں. اور قرآن کو اللہ نے کیا کہا ہے؟ رحمت. تو قرآن بھی اوپر سے آتا ہے انزلہ، اور رین بھی کیا ہوتی ہے؟ اوپر سے آتی ہے. یہ پیرالل یاد رکھا کریں. الہم اللہ تعالی اللہ عما یشرکون، بڑا بلند ہے اس سے جو انسان بہت لو سطح پر اس کے خلاف وہ شرک کرتے ہیں. امن یبدأ الخلق ثم یعید، کون ہے جو زندگی کو پہلی دفعہ پیدا کرتا ہے؟ ایک ایمبریو سے سیل بناتا ہے، اور پھر اس سیل سے DNA سے پورا انسان کھڑا کر دیتا ہے، اور پھر وہ دوبارہ کھڑا. وہ زندگی کا اعادہ، لاکھوں سالوں سے انسانوں سے انسان جنم لیتے چلے جا رہے ہیں، پیدا ہوتے چلے جا رہے ہیں، اور قیامت تک یہ ہوتا رہے گا. ہر لمحے اللہ تعالیٰ اپنے اسی کام میں لگا ہوا ہے، وہ رک نہیں گیا. ہمیں کن کی بات سمجھ نہیں آتی، ہمیں لگتا ہے شاید کوئی اور سیارے پیدا کر رہا ہوگا. ہماری اپنی ذات میں کتنی بڑی بڑی نشانیاں ہیں. پھر کون ہے جو تمہیں رزق دیتا ہے آسمانوں میں اور زمین میں؟ کیا اللہ کے سوا کوئی اور بھی ہے؟ اگر کوئی ہے تو پھر تم سچے ہو تو برہان لے آؤ. کون ہے جو غیب جانتا ہے آسمانوں کا اور زمین کا، اور انسان نہیں جانتا کہ وہ کب اٹھائے جائیں گے. یہ سارے جو سائنٹیفک فیکٹس ہیں، جیسے آکسیجن، میری فرینڈ بتا رہی تھی کہ اگر آکسیجن زیادہ ہو جائے تو کوئی انسان بھی نہ مرے، اور کوئی انسان بھی نہ مرے تو اس زمین پر نئی زندگی پیدا ہونے کی کوئی جگہ ہی نہ بچے. یہ اللہ کا احسان ہے کہ آکسیجن ایک خاص تناسب تک ہمیں ملتی ہے. جیسے ہی ڈے لائٹ ختم ہوتی ہے، ابھی پودے وہی جو آکسیجن دے رہے تھے ابھی کاربن دینا شروع کر دیں گے، تاکہ ہمارے سیلز میں تھوڑی سی ٹوٹ پھوٹ ہوتی رہے تاکہ ہم ایک زندہ رہیں ایک خاص عرصے تک، اور اس کے بعد ہم آہستہ آہستہ ہمارے سیلز ٹوٹ کے ہم مر جائیں. اگر ایسا نہ ہو اور ہمیں آکسیجن پوری ملے تو ہم میں سے آج تک حضرت آدم سے لے کر اب تک کوئی بھی نہ مرا ہوتا. اور پھر دیکھتے انسانوں کے لیے دنیا ہی جہنم بن چکی ہوتی، رہنے کی جگہ ہی نہ ہوتی. آپ ایک دوسرے کے اوپر چڑھ کے کیسے رہتے؟ یہ اس کا کتنا بڑا احسان ہے کہ وہ ادا کرتا ہے خاص اندازے کے مطابق پوری زندگی کا. ایک اور فیکٹ تھا جو ادھر سے میں نے نوٹ کیا تھا. ہاں، پودے کے اندر جو سیل میں یہ جو ہوتا ہے نا، اس کی اسپیشی برقرار رکھنے کا سیل، وہ اتنا باریک ہوتا ہے کہ اس کو مائکروسکوپ سے دیکھا جا سکتا ہے، اور وہ اس کے اندر سٹور ہوتا ہے کہ آئندہ آنے والے لاکھوں سالوں تک اس پودے سے، یعنی نیم کے پودے سے نیم کا درخت ہی پیدا ہوتا چلا جائے گا. یہ وہ آنے والے اپنے لاکھوں درختوں کے لیے ایک پودا سٹور کر کے رکھتا ہے. حالانکہ اس سے نکلتے 2-3 پودے ہوں گے جہاں جہاں وہ گرتے ہیں پولن گرینز، لیکن اللہ کا انتظام تو دیکھیں اس نے کتنے عرصے تک کا کر رکھا ہے. پھر وہ یہ ساری باتیں کرنے کے بعد پوچھتا ہے اور بتاتا ہے کہ آپ مردوں کو نہیں سنوا سکتے، آپ بہروں کو نہیں سنوا سکتے، آپ اندھوں کو ہدایت نہیں دے سکتے. آپ یہ فیکٹس بتا سکتے ہیں اس کو جو ملکہ سبا کی طرح کیا ان فیکٹس کو قبول کرے، جس کے اندر چونٹی کی طرح خیر خواہی ہو، جس کے اندر سلیمان علیہ السلام کی طرح، یہ 3 چیزیں ہیں نا، 3 کی مثالیں دی ہیں، حضرت سلیمان کی طرح شکر گزاری ہو، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر آپ ایسے لوگوں کو سنوا سکیں گے، اور یہی ایمان والے ہوتے ہیں.